ویلکم بیک ناظرین. رائی صاحب، ہمارے پروگرام کا جو دوسرا موضوع ہے وہ ہے عدم برداشت کا جذبہ. تو جو کچھ آپ بریک سے پہلے کہہ رہے تھے ان ساری چیزوں کے پیچھے، ساری صورتحال کے پیچھے کہیں یہ عدم برداشتی کا جذبہ تو نہیں ہے کار فرما؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی یہی صورتحال ہے کہ پولیٹیکلی بھی ہم ایک دوسرے کی رائے کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ایک ایسی سچویشن ہے کہ جو ہماری بہت ساری جو خرابیاں ہیں ہمارے معاشرے میں، یا ہمارے یہ جو ہم بات کر رہے ہیں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کی، اس کے پیچھے بھی اور بھی ہمارے بہت سے جو مسائل ہیں ان کے پیچھے، فوج کو دعوت دینے کے پیچھے بھی. تو یہ جو اصل میں وجہ ہے وہ اس میں آپ کہہ لیں کہ جو اگر ایک سنگل اگر مجھے یہ وجہ پوچھیں تو یہ وجہ ہے کہ ہمارے اندر عدم برداشت نہیں. دیکھیں میں صدف آپ کو اور اپنے ناظرین کو بھی جسٹ ہم باتیں کرتے ہیں اپنی، لیکن دوسروں کی بھی باتیں کرنی چاہیے. وہ لوگ جن کے اوپر ہم تنقید کرتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے اس بارے میں، جن کے بارے میں ہم بڑی پھپتیاں کستے ہیں. اب دنیا میں امریکہ ایک ایسا ملک ہے کہ جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں جی وہاں پہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. میں چھوٹی سی ایک مثال، ابھی ریسنٹ جو مثالیں ہیں وہ میں دو اپنے ویورز کو بھی دینا چاہتا ہوں. یقیناً ایک مثال اس میں مس صفورہ خان کی ہوگی جو امریکہ میں جی ٹیچر تھی. بالکل وہی ہے کہ وہاں پہ برکلے اسکول ڈسٹرکٹ میں یہ ایک واقعہ ہوا ایلینوائز میں. وہاں پہ یہ واقعہ ہوا کہ ان کی ایک ٹیچر تھی صفورہ خان، 2008 میں انہوں نے حج کے لیے درخواست دی اپنے اسکول کو، چھٹی کے لیے اپلائی کیا، لیکن اسکول نے کہا جی کہ یہ جو آپ کی ریزن ہے چھٹی کی، اس کا آپ کی پروفیشنل ڈیوٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا ہم آپ کو چھٹی نہیں دیتے. انہوں نے جاب چھوڑ دی اور وہ حج کرنے چلی گئیں. جب واپس آئیں تو انہوں نے اسکول کے خلاف دعویٰ کر دیا. انہوں نے کہا جی کہ اسکول جو ہے انہوں نے کلیمز ڈال دیے کہ ان کو ایک تو میری جو پوزیشن ہے جاب اس پہ مجھے بحال کرنا چاہیے، دوسرا انہوں نے کہا جی کہ مجھے اس کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے جو انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میری اس ریلیجیس جو رائٹس ہیں ان کو اکاموڈیٹ نہیں کیا. تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ مجھے یہ بیک پے بھی دیں، اس ڈیٹ سے جب سے میں نے جاب چھوڑی ہے وہ سارے مجھے پے بھی دیں. اب یہ معاملہ چل رہا تھا تو وہاں کی جو امریکن جو آپ کہہ لیں ڈپارٹمنٹ آف جسٹس ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا، اس نے اس خاتون کے حق میں انہوں نے لا سوٹ کر دیا ہے اسکول کے خلاف. انہوں نے کہا جی کہ آپ نے ایک جو امریکن کانسٹیٹیوشن کے مطابق یہ رائٹس میں شامل ہے کہ کوئی بندے کا جو مذہب ہے اس کا گو پرائیویٹ معاملہ ہے، اسٹیٹ افیئرز سے جو سیپریشن ہے اس کی جو ریلیجیس افیئرز ہیں چرچ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یا مذہبی معاملات سے اسٹیٹ افیئرز کا تعلق نہیں ہے، لیکن یہ کانسٹیٹیوشن پروٹیکٹ کرتا ہے ہر بندے کے رائٹس کو. اور ان کی گورنمنٹ اس خاتون کی فیور میں اسکول کے خلاف اس نے لا سوٹ کر دیا. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایسی مثال ہے. سملرلی ایک اور واقعہ ہوا، وہ بھی میں ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ اوکلاہاما، وہاں پہ انہوں نے یہ کہا جی کہ جو شریعہ لا ہے اس کو بین کر دیا جائے. اس کے اوپر وہاں پہ بیلٹ ہوا اور میجورٹی نے یہ ڈیسیژن دے دیا کہ ہاں جی بین کرنا چاہیے اس کو. لیکن وہاں فیڈرل کورٹ کی ایک جج انہوں نے یہ کہا جی کہ آپ جو امریکن کانسٹیٹیوشن ہے اس کے فنڈامنٹلز کے یہ خلاف ہے، تو آپ یہ نہیں کر سکتے. بے شک میجورٹی بھی یہ چاہے تو وہ بھی یہ نہیں کر سکتی کہ کسی کے جو مذہبی حقوق ہیں ان کو بین اس طریقے سے کر دیا جائے. یہ ان کا گو پرائیویٹ معاملہ ہے لیکن اس کو بین نہیں کیا جا سکتا. یہ ابھی نومبر 2010 میں یہ ہوا یہ بیلٹ، اور نومبر میں ہی 29 نومبر کو انہوں نے یہ فیصلہ بھی اس کے اوپر دے دیا. تو یہ جو چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ہم بڑی تنقید کرتے ہیں دوسروں کے اوپر، ہماری اسٹیٹ آف افیئرز کیا ہے، یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں. یہاں پہ ایک چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں اپنے گھر سے، پاکستان سے. بڑائی صاحب آپ جانتے ہو کہ لاہور ایجوکیشن یونیورسٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے، ایک خاتون وائس چانسلر جو ہیں ان کی شخصیت کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں وہ بھی جو استاد ہماری قوم کی تربیت کرتے ہیں، ہماری تربیت کرتے ہیں، کیا یہ ان کو ایسا کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ بھی جو واقعہ ہے اسٹوڈنٹس کو بھڑکا رہے ہیں. یہ بھی جو واقعہ ہے دیکھیں یہاں پہ ہوا کیا ہے. ایجوکیشن یونیورسٹی کی مثال آپ نے بڑی صحیح دی ہے کہ یہاں پہ جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ دنیا کی بڑی بڑی جو آمریتیں ہیں وہاں پہ بھی ایون جو عراق کی مثال دی جاتی تھی کہ صدام حسین کے دور میں وہ بہت سخت صدام حسین آمر تھا، لیکن اس نے اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو، یونیورسٹیز کا جو ماحول تھا اس کو بڑی وہاں پہ انڈیپینڈنس دی ہوئی تھی تاکہ جو نئی نسل ہے وہ پراپر ڈیولپ ہو سکے. لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک خاتون، یہ تو بڑی آنر کی بات ہے کہ خاتون کسی یونیورسٹی کی وائس چانسلر بنے، لیکن ان کو کس بنیاد پہ کہ ایک ایسا پروفیسر جن کی وہ یہاں پہ اگر پڑھاتے ہیں وہ 6 مہینے کے کنٹریکٹ پہ 2 سال وہ یہاں پہ گزارتے ہیں. اور اس سے پہلے کتنی یونیورسٹیز میں، بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی میں اور پنجاب یونیورسٹی میں کئی اور جگہ پہ انہوں نے جاب کی، وہاں سے ہر جگہ پہ
ان کی جو ٹرمینیشن ہے وہ ہوئی یا فورسڈ ریزگنیشن ہوا وہاں سے. تو ایک ایسی شخصیت جو ہے جن کے بارے میں یہ اسٹیبلشڈ چیز ہے, انہوں نے جب یہاں سے بھی ان کے 6 مہینے کے کنٹریکٹس جو تھے وہ 2 سال تو ایکسٹینڈ ہوتے رہے, لیکن اس کے بعد یونیورسٹی نے اس وجہ سے کہ وہاں کی فیمیل اسٹوڈنٹس نے کمپلینٹ کی یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کو, انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمیں پولیٹیسائز کر رہے ہیں اور یہ ہمیں ابھار رہے ہیں یونیورسٹی میں ڈسپلن کی کو وائلیٹ کرنے کی اور ہمیں مختلف جو اپنے مفادات کے لیے مظاہرے کرنے کے لیے. اس کے اوپر یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن نے ایک ایکشن لیا اور انہوں نے کہا جی یہ تو کوئی بھی پروفیسر یہ کام نہیں کر سکتا, وہ بے شک وزٹنگ ہو, ان کی فیکلٹی کا کنٹریکچول ممبر ہو یا پرماننٹ ممبر ہو, یہ تو کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کو اپنے کسی انٹرسٹ کے لیے یونیورسٹی کے انوائرمنٹ کو اس طریقے سے پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کرے. تو اس کے اوپر اگر ایکشن ہوتا ہے اور ان کو ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے, جو آلریڈی بھی کئی مختلف یونیورسٹیز ہے جن کی یہ پہلی جاب نہیں ہے, بہت جو کمپیٹنٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو تو ساری یونیورسٹیز لیتی ہیں اور ان کو پرماننٹ جابز دیتی ہیں, ان کو آنر دیتی ہیں, ان کو ایڈمنسٹریشن میں بھی شامل کرتی ہیں. لیکن یہ کیسے ٹیچرز ہیں, میں یہ معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ جن کو ایک جگہ دوسری جگہ تیسری جگہ اپنے مختصر کیریئر میں ابھی اسسٹنٹ پروفیسر سے آگے ان کی کہیں بھی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی اور مختلف جگہ پہ وہ جو ہے وہ جا کے تو پھر تھوڑا عرصہ وہاں پہ سرو کرتے ہیں اور وہاں سے ان کو ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے یا وہاں سے ان کو فورس ریزگنیشن ان سے لے لیا جاتا ہے. تو ایک ایسی صورتحال میں کیا ہو رہا ہے کہ اب جو باقی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پیپرز نہیں ہو رہے, 1,500 سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ افیکٹ ہو رہے ہیں اس ایجیٹیشن کے نتیجے میں, اور پتہ نہیں گورنمنٹ اس پہ ایکشن کیوں نہیں لے رہی یا کیا لے رہی ہے. لیکن یہ ایک اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو باقی اسٹوڈنٹس ہیں وہ افیکٹ ہو رہے ہیں اور ان کے ابھی بھی کل بھی شاید ان کا پیپر ہے. تو ایسی صورتحال جو ہے یہ بھی صدف بیسیکلی یہ اسی کلچر کا نتیجہ ہے کہ ہمارا جو کلچر ہے اس میں بدقسمتی سے یہ ہے کہ لوگ اپنی ذمہ داری تو پہچانتے نہیں ہیں, اس کو پورا نہیں کرتے, ڈیوٹیز سے یہ سر انجام نہیں دیتے. لیکن یہ پالیٹیشینز پہ بھی آتا ہے لاگو, یہ بیوروکریٹس پہ بھی آتا ہے, یہ ٹیچرز پہ بھی آتا ہے, یہ جو پٹواری سے لے کے تھانے دار تک سارے جو لوگ ہیں ان پہ بھی آتا ہے, سب پہ لاگو آتا ہے. ہم پھر ایکسٹرنل اور طریقے ڈھونڈتے ہیں کہ جو کریکٹر میئرز ہیں وہ ہم ڈائریکٹ سسٹم کے اندر سے ایسے ڈیولپ کرنے کی بجائے ہم کہتے ہیں جی مارشل لاء کو بلا لیں, فوج کو بلا لیں, فلاں میئر لے لیں, یہاں پہ یہ طریقہ کر لیں, یہاں پہ امریکہ ہماری مدد کرے, یہاں پہ جو ہے فلاں, وہ ہم کرتے ہیں. لیکن اصل میں پرابلم کیا ہوتا ہے کہ جو خود سارے لوگ ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں پراپر طریقے سے جب ادا نہیں کرتے اور جب ان کو اس طریقے سے اگر کوئی ایکشن بھی ہو جاتا ہے تو پھر اس کا بھی آگے ریئیکشن اس طریقے سے وہ شو کرتے ہیں. تو یہ اس کے نتیجے میں سفر کون کر رہا ہے؟ میرا جو کنسرن ہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں, اسٹوڈنٹس بھی کر رہے ہیں اور یہ کل کا مستقبل ہے ہمارا. اسٹوڈنٹس اگر وہ سفر کرتے ہیں تو کیا اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی سفر نہیں کرتے سب کے ساتھ؟ دیکھیں یہی تو ہمارے کل کے مستقبل کے ساتھ ہو رہا ہے نا کہ ہم اس کے ساتھ کیا رہے ہیں کہ جب کا پاکستان بنا ہے ہم نے کتنے ایجوکیشن سسٹمز دیے ہیں, کتنی ہم نے ایجوکیشن پالیسیز دی ہیں, کتنی دفعہ جو ہے کتنی گورنمنٹس نے اسٹوڈنٹس کو تعلیم دینے کے نام پہ, لٹریسی کے نام پہ, ایجوکیشن کے نام پہ کتنے نئے نعرے لگائے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر کیا نتیجہ اس کا کیا نکلا ہے کہ نئی نسل, ہمارا جو پرابلم ہے, ہمارا یہ ایک پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہم سفر بھی کرتے ہیں. بہت ساری جو ہماری پرابلمز ہیں ان کے پیچھے وجہ یہ کیا ہے کہ ہمارا جو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا انڈیکس ہے اس میں دنیا میں ہم بہت ہی پیچھے ہیں. اس میں اتنے پیچھے آپ کہہ لیں کہ آپ ہمارے جو خطہ ہے 7 کنٹریز ہیں ان میں بھی ہم پیچھے ہیں. باقی دنیا تو ڈیولپ ورلڈز ہے یا ڈیولپنگ ورلڈز ہے, وہاں پہ تو جو بھی صورتحال ہے یہاں پہ بھی یہ صورتحال ہے کہ ہمارا ایک جو کوئی بھی ہمارا بیوروکریٹ ہو, ہمارا پالیٹیشین ہو, ہمارا بزنس مین ہو, ہمارا سائنٹسٹ ہو, ہمارا ٹیچر ہو, ہمارا جو میں ایون میڈیا کے لوگوں کے بارے میں بھی یہ بات کروں گا, جو کوالٹی آف ہیومن بینگ ہے, جو ہیومن ریسورس کی ہماری کوالٹی ہے اس میں ہم بہت پیچھے ہیں. اس لیے اس کی ریزن کیا ہے, اس کے پیچھے کوئی آئسولیٹڈ قسم کی کوئی ہو جاتا ہے کہ کوئی بچہ اٹھتا ہے وہ 24 میں سے 23 ایز لے کے دنیا کا ورلڈ ریکارڈ بنا دیتا ہے, کوئی میتھمیٹکس میں ریکارڈ بچہ بنا دیتا ہے, کوئی صاحب جو ہے وہ مائلینیم ان کو ایوارڈ مل جاتا ہے. یہ ان کی انڈیویجول ایفرٹ ہے, وہ کرتے ہیں لیکن سسٹم ان کو سپورٹ نہیں کرتا. وہ باہر جا کے یہ کارنامے سر انجام دے لیتے ہیں. ٹیلنٹ ہے یہاں پہ لیکن وہ ٹیلنٹ باہر جا کے پالش ہوتا ہے. وہاں جا کے ایک خاتون جاتی ہیں تو وہ برطانیہ کی کسی رولنگ پولیٹیکل پارٹی کی وہ چیئرپرسن بن جاتی ہیں, یہ بھی اچیومنٹ ہے ہماری. لیکن یہاں کا جو سسٹم ہے کیا اس میں وہی سیدہ وارثی کسی پولیٹیکل پارٹی کی ہیڈ بن سکتی تھی؟ چونکہ یہ سسٹم ان کے جو ایز ہیومن ریسورس جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو سپورٹ ہی نہیں کرتا. تو یہ ہماری پرابلم ہے کہ بیسیکلی ہمارا جو انجینئر ہو, ہمارا سائنٹسٹ ہو, ہمارا ٹیچر, دیکھیں پرابلم کیا ہے
ہمارے کتنے سوشل سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے نئی سوشل تھیوریز دی ہیں، ہمارے کتنے پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے ہمارے ہم جو پرابلمز فیس کر رہے ہیں ان کے اوپر ریسرچ کر کے انہیں کو ویورس دی ہوں، انہوں نے کہا جی اس کا یہ سلوشن ہے، کیوں یہاں پہ ڈیموکریسی جو ہے وہ سسٹین نہیں کرتی، کیوں یہاں پہ بار بار فوج آتی ہے، کیوں یہاں پہ اسمبلیز جو ہیں وہ اپنی مدت پوری نہیں کرتی۔ سملرلی آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر قدیر خان کی ہم مثال دیتے ہیں کہ جنہوں نے ایٹم بم بنا لیے، بہت اچھا، لیکن وہ بھی باہر سے پڑھ کے آئے تھے، وہ بھائی جان یہاں سے نہیں پڑھے تھے۔ تو یہاں کی ہماری جو یونیورسٹیز ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، پہلی 500 یونیورسٹی میں ہماری کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، تو ہمیں اس پہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب یہ سارا کچھ ہم حقوق کی بات کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہم ڈیولپ کیا کر رہے ہیں، ہم آگے دے کیا رہے ہیں، ہم کس کوالٹی کا جو ہیومن ریسورس ہے اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو یہاں پہ آپ کسی بھی میدان میں دیکھ لیں، یہی مسلمان تھے، یہی چیزیں وہ پڑھتے تھے، اور انہوں نے دنیا کا البیرونی بے شمار، میں نام زیادہ کاؤنٹ کروں گا تو ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہوتا ہے، انہیں کیا کیا کارنامے صدف سر انجام دیے۔ بالکل سر، وڈائی صاحب یہ بتائیں کہ اگر ہم دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں، فریڈم آف ایکسپریشن کا خیال رکھیں، تو کیا اس سے بہتری کے کوئی آثار پیدا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی یہ تو ہے، بہت اچھی بات ہے، اپنی ذمہ داری کا احساس، بہت اچھی بات ہے کہ پھر کسی مارشل لا کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر ہمیں ایسی یونیورسٹیز میں جو کچھ ہوتا ہے بچوں کے پیپرز جو ہیں ان کے اوپر بھی یہ پرابلم نہیں ہوگی کہ وہ نہیں ہوں گے، اور ان کے سیشنز جو ضائع ہو جاتی ہیں، ان کے سیمسٹرز ضائع ہوں۔ پھر ایسا بھی نہیں ہوگا کہ ہمیں یہاں بیٹھ کے مثالیں دینا پڑیں امریکہ کی یا یورپ کی یا انڈیا کی اور ملکوں کی، کہ دیکھیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک اگر واقعہ ہوتا ہے وہاں پہ ان کی گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ جو وہ آگے آ کے انٹروین کرتا ہے اور جو انڈیویجول رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، دوسرا واقعہ ہوتا ہے ایک کمیونٹی کے اگینسٹ اس کی شریعہ لا کو بین کرنے کی کوشش ہوتی ہے اجتماعی طور پہ، تو وہاں پہ ان کی جو فیڈرل کورٹ ہے وہ آگے آ جاتی ہے اور وہ انٹروین کر کے اس کو سٹاپ کرتی ہے۔ دیکھیں یہ جو ہمیں مثالیں نہیں دینی پڑیں گی اگر یہاں پہ بھی ہم یہ جو جذبہ ہے ایک دوسرے کی رائے کے احترام کرنے کا، اور اسلام تو اس کی ٹیچنگ میں ہے کہ آپ دوسرے کے خدا کو برا نہ کہو، دیکھیں نا بڑی سیدھی سی بات ہے، اور کبھی کوئی مثال نہیں ایسی کہ صحابہ کرام کے دور میں ایسا ہوا ہو۔ تو جب ایسا ایک کلچر، ہمیں اس کی ٹیچنگز بھی ہماری ایسی ہیں، تو پھر یہاں پہ ہم اس کلچر کو کیوں ہم کہتے ہیں جی وہ تو دیکھیں جی صرف کلمہ نہیں پڑھتے باقی سارے مسلمان ہیں، بھائی آپ کیوں مسلمان نہیں، آپ کیوں نہیں بن سکتے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم آپس میں جو ہمارے تعلقات ہیں، اللہ میاں سے تو ہم بڑی عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، قرآن پاک کی تلاوت، نماز، تہجد سارا کچھ کرنا چاہیے، عمرے اور حج بھی کرنے چاہیے، وہ فرائض میں شامل ہے، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملات ہیں یہ بھی اتنے ہی اہم ہیں، بلکہ شاید کچھ زیادہ اہم ہوں کہ وہ ان کو بھی درست کرنا چاہیے۔ اس میں یہ بڑی بنیادی چیز ہے کہ ایک دوسرے کی رائے کا احترام کیا جائے، اگر ایک دوسرے کو ریسپیکٹ دی جائے تو پھر سارے مسئلے میں سمجھتا ہوں مسائل پیدا نہیں ہوتے، پھر تو سارا کچھ ٹھیک۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ وڈائی صاحب۔ ناظرین، بہتری کی امید اور دعا کے ساتھ صدف ملک اور امجد وڈائی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔